دو دلوں کی داستان قسط نمبر 40۔ وہ اس کے کمرے میں آیا تو وہ ابھی تک اسی ڈریس میں تھی اور بنا چینج کیے سو گئی تھی۔ لگتا ہے میرا بچہ بہت تھک گیا تھا، تبھی تو بنا چینج کیے سو گیا۔ وہ اس کے سرانے بیٹھتا، اس کا سر چومتے بولا اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ محسوس سی خوشبو اپنے آس پاس محسوس ہوئی تو مروہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ آپ کب آئے؟ وہ آنکھیں مسلتے اٹھ بیٹھی۔ میں اس وقت آیا جب میری ننھی سی معصوم سی جان تک ہار کر بنا چینج کیے سو رہی تھی۔ وہ اسے کمر سے پکڑتے اپنی گود میں بٹھاتے بولا۔ وہ ایک دم سے ایسا کرنے پر بکلا گئی تھی۔ ایم کے جی میری جان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سکون حاصل کر رہا ہوں۔ مختصر مگر زندگی سے بھرپور جواب۔ آپ پلیز چھوڑیں۔ وہ اس کے گود سے اٹھنے لگی تو ایم کے نے اس کے گرد گرفت مضبوط کی، ماتھے پر بالوں کا جال بچھا جسے دیکھ کر مروہ نے فوراً مزاحمت روک دی۔ مجھ سے دور جانا اچھا لگتا ہے کیا، جو ہر وقت دور جانے کی اور چھوڑنے کی باتیں کرتی رہتی ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولا تو مروہ نے جھٹ سے نفی میں سر ہلاتے فوراً اس کی گردن کے گرد بازو ڈالتے اپنا چہرہ اس کے گردن میں چھپایا۔ آپ سے دور جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی ایم کے۔ آپ پلیز ناراض مت ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا جب آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسے اس طرح مناتے دیکھ کر ایم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کی بیوٹی اسے جاننے لگی تھی۔ وہ اس بات سے بہت خوش ہوا تھا۔ مزید اس کے گرد اپنا حصار باندھتے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اور ٹانگیں بیڈ پر سیدھی کرتے آرام سے بیٹھ گیا۔ تم سے ناراض تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا میں، بس مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب تم مجھ سے دور جاتی ہو۔ تمہارے لیے تو میں دنیا چھوڑ دوں مروہ، اور تم بس ہر وقت یہی کہتی رہتی ہو ایم کے چھوڑیں، ایم کے یہ، ایم کے وہ۔ وہ اس کی نقل اتارتے بولا تو مروہ نے جھٹ سے اس کی گردن سے منہ نکالتے اسے گھورا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ منہ بسورتے بولی۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، وہ اس کے ناک کھینچتے بولا۔ ایم کے وہ غصے سے چیخی۔ اچھا چھوڑو، مجھے ایک بات بتاؤ، آج اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی تھی تم؟ وہ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے بولا۔ آپ نے مجھے کہاں دیکھ لیا؟ میں نے تم سے کہا تھا میری جان کہ میری نظر ہر وقت تم پر ہی رہتی ہے، اس لیے بتاؤ اتنی پیاری کیوں لگ رہی تھی آج؟ اب جب اللہ نے بنایا ہی خوبصورت ہے تو پیاری تو لگوں گی نا، وہ اتراتے بولی۔ یہ بات تو ٹھیک کہی۔ وہ اس کی بات سے اتفاق کرتے بولا۔ وہ ہنوز اس کے گود میں بیٹھی تھی۔ اچھا ایم کے بات سنے نا میری، وہ اس کی طرف رخ پھیرتے بولی۔ سناؤ میرا بچہ، ایک کیوں سنوں؟ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، پلیز نا منع مت کیجیے گا، مجھے آپ کو دیکھنے کا شوق ہے، مجھے اپنا چہرہ دکھائیں نا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا مروہ، جس دن ہمارا نکاح ہوگا اس دن میں اپنا چہرہ تمہیں دکھاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، اب اس بارے میں کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ اسے بولتا دیکھ کر وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے بولا تو وہ منہ بناتے اس کی گود سے اٹھ کر اس کے ساتھ بیڈ پر جا بیٹھی، لیکن چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مروہ میری طرف دیکھو بچے۔ لیکن مروہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ مروہ پلیز اب ایسے تو مت کرو، وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے بولا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اس کو بولتے وہ پھر سے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ تم جانتی ہو نا یہاں میں اپنی تکن دور کرنے آیا ہوں، اب ایسے منہ موڑ کر بیٹھو گی تو میری تھکاوٹ کیسے دور ہوگی پھر؟ لیکن جواب ندارد۔ مروہ مجھے غصہ مت دلاؤ، وہ اب سخت لہجے میں بولا تو مروہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک دم سے کیسے روڈ ہو جاتے ہیں آپ، کوئی ایسا کرتا ہے کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے خود کو لاکھ بار ملامت کیا۔ تو جیسا تم کر رہی ہو ایسے بھی کوئی نہیں کرتا، تم تو میرا اچھا بچہ ہونا، تو اپنے ایم کے کی بات کیوں نہیں مان رہی ہو؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے بولا۔ سب باتیں تو مانتی ہوں، اب کبھی دیکھا ہے آپ نے مجھے اکیلے باہر جاتے ہوئے؟
اب تو میں مابیر بھائی سے بھی بات نہیں کرتی زیادہ۔ اب بھی آپ کو مجھ سے شکایت ہے؟ شکایت نہیں بلکہ شکایات ہیں، وہ ہاتھوں کو پھیلاتے بولی تو ایم کے نے ایک دم سے آگے بڑھتے اسے سینے سے لگا لیا۔ تم میری جان ہو مروہ، میرا چھوٹا سا بچہ ہو تم سے شکایت نہیں ہے بلکہ تم سے پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے، جنون ہے، سب کچھ ہو تم میرا۔ تم سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے ایم کے تم سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے ایم کے پاس، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ بھی ہلکا سا مسکراتی اس کے گرد حصار باندھ گئی۔ ایم کے نے کسی قیمتی شے کی طرح سینے میں پینچ لیا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے ایم کے، تمہیں اجازت لینے کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ آپ اب برے کام نہیں کرتے نا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے کبھی برا کام نہیں کیا اور نہ ہی آگے کروں گا، تم بے فکر ہو جاؤ، وہ اس کا سر چومتے بولا۔ سچ ہی تو تھا، وہ گناہ گار لوگوں کو ان کے ٹھکانوں تک پہنچاتا تھا، کبھی کسی مظلوم کے ساتھ ظلم نہیں کیا تھا اس نے، اس لیے وہ مروہ کے سامنے کہہ سکتا تھا کہ وہ برے کام نہیں کرتا۔ لیکن مروہ کو جب پتہ چلتا کہ وہ ابھی بھی لوگوں کو کاٹتا پھرتا ہے تو نہ جانے ان دونوں کی قسمت میں کیا ہوتا۔ مروہ جان، چینج کر لو کپڑے، اتنے ہیوی ہے، چبھ رہے ہوں گے۔ وہ اس کے اتنے ہیوی ڈریس کو دیکھتے بولا۔ ایم کے، مجھ سے نہیں ہوتا چینج، اتنا بھاری ہے، سب کو منع کیا تھا کہ اتنا بھاری ڈریس نہ لے میرا، لیکن لمس اور آئزل بھابھی کو کون سمجھائے، کہا نہیں سب ایک جیسا ڈریس لیں گے، جبکہ میں بہت ہلکے ڈریسز لیتی ہوں، پہلے بھی زارا آپی نے ہیلپ کی تھی، اب صبح پھر ان سے کہہ دوں گی ہیلپ کروا دے گی، ابھی تو مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے کہ اٹھ کر چینج کر لوں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ لیکن کیسے سو گی یار، ساری رات تنگ ہوگی، ابھی کسی طرح مینج کر لو، شادی کے بعد تو ویسے بھی میں یہ کام خود کر لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ شرارت سے بولا۔ لیکن سامنے سے کوئی جواب نہ آنے پر جھک کر دیکھا تو وہ مروہ میڈم سو چکی تھی۔ میرا معصوم بچہ، وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے آنکھیں موند گیا، اس کا ارادہ یہیں سونے کا تھا۔ صبح 4 بجے کے قریب وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں کوئی ہیلپ نہیں کروں گی مجاہد، میں بتا رہی ہوں، میرب ناک پر ہاتھ رکھتے بولی۔ یار میرو، میں اکیلے کیسے کروں گا، مجاہد منہ بسورتے بولا۔ میں نے نہیں کہا تھا بھائی کے ساتھ مل کر مزے لے کر ان کے ٹکڑے کرو، دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ جو لوگ یونی سے پکڑے گئے تھے وہ آر کے آدمی تھے جو یونی میں ڈرگز سمگل کرتے تھے۔ ایم کے نے ان سے انفارمیشن لینے کے لیے انہیں اپنے ٹارچر سیل میں ڈال دیا تھا اور ظہیر کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ ساری انفو لے لینے کے بعد مجاہد اور ایم کے نے مل کر ان کے جسم کو ٹکڑے کیے تھے۔ ایم کے تو وہاں سے نکل گیا تھا کیونکہ اسے اپنی بیوٹی سے ملنا تھا، جبکہ یہاں کی صفائی کی ذمہ داری وہ مجاہد پر ڈال گیا تھا، اسی لیے وہ سوئی جاگی کیفیت میں میرب کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ لیکن یہاں آ کر میرب کی آنکھیں پھول گئی تھی یہ سب دیکھ کر، اور پھر مجاہد صاحب چاہتے تھے کہ وہ صفائی میں اس کی ہیلپ کرے۔ ایسا نہیں تھا کہ میرب یہ سب پہلی بار دیکھ رہی تھی، لیکن ان ٹکڑوں کو ہاتھ لگانا اور خون کی صفائی کرنا یہ سب پہلی بار کر رہی تھی وہ، لیکن اب اس سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، اور ابھی تک یہ گند صاف کیوں نہیں ہوا مجاہد؟ ایم کے کی بھاری آواز بیسمنٹ میں گونجی۔ بھائی شکر ہے آپ آ گئے، دیکھیں یہ مجھ سے یہاں کی صفائی کروا رہے ہیں، وہ بند ہوتی آنکھوں سے ماں بیر کے سینے سے سر ٹکاتے بولی۔ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے اس کو اب بھی نیند آ رہی تھی۔ میمل کے جانے کے بعد میرب ماں بیر کو سڑک پر ملی تھی، نہ جانے وہ کون تھی، اس کے ماں باپ کون تھے جو اسے یوں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ اس وقت میرب کی عمر 5 سال تھی
جب ایم کے اسے گھر لایا تھا تب دونوں بھائیوں نے میمل کی کمی کو میرب سے دور کیا تھا۔ مجاہد کی کہانی بھی کچھ ایسے ہی تھی۔ جب وہ ایاز صاحب کو ملا تھا وہ چھوٹی سی عمر سے ہی ایم کے کا سایہ بن کر رہا تھا۔ پھر ایم کے نے ہی میرب اور مجاہد کو ایک ساتھ پڑھانے باہر بھیجا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے ایم کے نے ان دونوں کی شادی کروا دی تھی اور آج ان کا ایک بیٹا تھا، ولی حسن، جو سب کا بہت لاڈلا تھا۔ مجاہد نے بزنس جبکہ میرب نے لا کی پڑھائی کی تھی۔ مجاہد: خبردار، اگر آئندہ میری بہن کو یہاں گند والی جگہوں پر دوبارہ لائے تو ان کاموں کے لیے بچی ہے کیا میری بہن؟ چلو تم آرام کرو، خود کر لے گا یہ۔ وہ پہلے مجاہد کو سناتا، آخر میں میرب کو ساتھ لگائے وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ مجاہد نے منہ بناتے ان دونوں کو جاتے دیکھا۔ میری تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، وہ گندے گندے منہ بناتا صفائی کر رہا تھا۔ صبح ماہر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ صفا میڈم اس پر چڑھی پھیل کر سو رہی تھی۔ بال بکھر کر منہ پر پھیلے ہوئے تھے، گلابی ہونٹ اس وقت ادھ کھلے ہوئے تھے، جبکہ ماہر کی شرٹ پہنے وہ اور بھی کیوٹ لگ رہی تھی۔ ماہر اسے اس طرح سوتے دیکھ کر مسکرایا۔ آہستہ سے اس کے بال چہرے سے ہٹائے تو معصوم سا مکھڑا سامنے آیا۔ بے ساختہ آگے بڑھ کر ان ادھ کھلے ہونٹوں پر بوسہ دیا تھا، لیکن صفا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ صفا کے چہرے پر بکھرے اپنی محبت کے رنگ اسے اندر تک سرشار کر گئے تھے۔ صفا، وہ اس کے بال سمیٹتے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صفا: اٹھ جاؤ میری جان، بھائی ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ لیکن صفا کو پرواہ کہاں تھی۔ ماہر کو فوراً مروہ کی بات یاد آئی تھی۔ ماہر بھائی، آپ کی بیوی گدھے گھوڑے گائیں بھینسیں بکریاں بکرے سب بیچ کر سوتی ہے، اس کے کان کے پاس آپ ڈول بھی بجائیں گے نا تو وہ نہیں اٹھے گی۔ نیند کے معاملے میں تو وہ خود کی بھی نہیں سنتی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ صفا جان اٹھ جاؤ چندا، 8 بج گئے ہیں، وہ اس کا بازو ہلاتے بولا، لیکن جواب ندارد۔ آخر کار اسے صفا کو اٹھانے کا طریقہ مل گیا۔ چہرے پر شرارتی مسکان سجائے اس نے صفا کے ادھ کھلے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ جو مزے سے خواب خروش کے مزے لیتی سو رہی تھی۔ سانس رکنے پر فوراً آنکھیں کھولی، لیکن سچویشن دیکھتے وہ واپس سے آنکھیں موند گئی۔ جب اسے لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی تو زور زور سے ماہر کے کندھے پر مکے مارے، لیکن وہ اپنی مرضی سے پیچھے ہٹتا اس کو بے حال کر گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اس سے بولی، تمہیں جگا رہا تھا۔ وہ مسکراتے اسے سینے میں پہنچ گیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے اٹھانے کا ماہر؟ میرا سانس بند ہو گیا تھا، تمہاری اپنی غلطی ہے۔ میں تو کب سے اٹھا رہا تھا، لیکن تمہیں ہی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ رات کو کوئی نشہ کر لیا تھا کیا؟ وہ بے باکی سے بولا تو وہ شرم سے لال ٹماٹر ہو گئی تھی۔ بہت ہی فضول بولتے ہیں آپ مسٹر ماہر خان، آپ کو پتہ ہے؟ وہ اس کے اوپر سے ہٹتے بولی، لیکن ماہر نے اس کے اٹھنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ تم چاہے جو بھی کہو مسز صفا، مجھے تو اب تمہیں اٹھانے کا بہت ہی مزیدار اور یمی سا طریقہ مل چکا ہے۔ بس ڈن ہوا، جب تمہاری آنکھ میری آواز سے نہیں کھلے گی میں پھر ایسے ہی اٹھایا کروں گا تمہیں۔ وہ مزید اس کی کمر پر دباؤ بڑھاتے بولا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی گال سے اس کی گال کو رب کر رہا تھا۔ اب دیر نہیں ہو رہی آپ کو؟ نہیں، یہ لفظی جواب آیا تھا۔ ماہر بس کرے نا، اٹھے اب بھائی ویٹ کر رہے ہوں گے نیچے۔ جان بچا کر بھاگنا چاہ رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ آپ سے بچ کر جاؤں گی کہاں؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر نیچے چلتے ہیں۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے بولا تو وہ بھی اس کی پیشانی چومتے وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ دونوں تیار ہوتے نیچے آئے تو سب انہی کا ویٹ کر رہے تھے۔ میرب تو صبح کسی کیس کے سلسلے میں نکل گئی تھی، اس لیے اس کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی صفا سے، جبکہ رات کو سرسری سی ملاقات ہوئی تھی۔ ایاز صاحب سربراہی کرسی پر، جبکہ ان کے دائیں طرف ایم کے اور میمل بیٹھے تھے۔
وہ دونوں نیچے آتے سب سے ملے۔ ایم کے نے دونوں کو سینے سے لگایا تو اس کی آنکھیں ماں باپ کو یاد کرتے نم ہوئی تھی۔ آج وہ دونوں ہوتے تو اپنی فیملی کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ خوشی بھرے ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ اب ایم کے نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی فیملی کی خوشیوں کو ہمیشہ ایسے ہی برقرار رکھے گا۔ کچھ خبر ملی منظور آر کے اس وقت اپنے خفیہ گھر میں موجود تھا۔ یونان میں پکڑے گئے اس کے آدمیوں کی لاشوں کے ٹکڑے آج صبح ہی اسے موصول ہوئے تھے، اس لیے وہ صبح سے خونخوار درندہ بنا بیٹھا تھا۔ منظور کو اس نے ایم کے اور ایس پی ظہیر کی کمزوری ڈھونڈنے پر لگایا تھا، جو اب پوری رپورٹ لیے اس کے سامنے تھا۔ جی سر، خبر ملی ہے اور بہت ہی زبردست ملی ہے۔ آپ کے دونوں دشمن ایک ایک عدد محبوبہ بھی رکھتے ہیں، اور مزے کی بات تو یہ ہے سر کہ وہ دونوں لڑکیاں چچا زاد بہنیں ہیں۔ ایس پی کی محبوبہ یہ رہی۔ وہ ایک تصویر آر کے سامنے رکھتے بولا، زارا راجپوت نام ہے اس کا، ایس پی کی محبت ہے یہ۔ اور دوسری تصویر یہ بھی راجپوت فیملی سے ہے، نام ہے مروا راجپوت، ایم کے کی جان بستی ہے اس میں سر۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جس یونیورسٹی سے ہمارے آدمی غائب ہوئے تھے یہ مروا اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہوا تو آر کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ منظور، وقت آ گیا ہے شیر کو میدان میں لانے کا۔ فون دو میرا۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے فون ملانے لگا۔ تمہارے میدان میں آنے کا وقت ہو گیا ہے، جلد واپس پہنچو۔ فون ریسیو ہوتے ہی آر کے سنجیدگی سے بولا اور فون کٹ کر دیا۔ سگریٹ کے کش لیتا وہ کسی گہری سوچ میں تھا، نہ جانے اب یہ حیوان کیا ظلم ڈھانے والا تھا۔